کی ہے وہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ جس طرح عاشق رسول تھے اسی طرح آپ عاشق اہل بیت بھی تھے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، جس کو سیدنا عبد الرحمن ابی لیلہ انہوں نے اپنے والد گرامی سے روایت کیا ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اور میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ یعنی بندہ اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا مال اور اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے گھر والوں سے محبت، یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ یہ فرامین اصحاب رسول نے سن رکھے تھے اور اس پر سختی کے ساتھ وہ کاربند بھی تھے۔ اب یہ ذرا دیکھیے گا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس وہ روایت کرتے ہیں کہ جب خلافت فاروقی میں، یعنی حضرت عمر فاروق امیر المومنین جب بن گئے تو مدائن کو فتح کیا گیا اور مال غنیمت آیا، تو مسجد نبوی میں چٹائیاں بچھوائی گئیں اور سارا مال غنیمت جو ہے اس کو ڈھیر کر دیا گیا۔ اب یہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ اب وہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق کے دور میں مدائن فتح ہوا تو مسجد نبوی میں چٹائیاں بچھا کر اس کے اوپر مال غنیمت، یعنی مال غنیمت بڑا بہت زیادہ ہاتھ آیا تھا۔ تو اب جب تقسیم شروع ہوئی تو سب سے پہلے امام حسن آئے اور انہیں حصہ دیا گیا، اور وہ حصہ 1000 درہم تھے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہ دیکھ لیں محبوب علیہ السلام کا زمانہ اقدس ظاہری گزر چکا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ گزر چکا ہے، اس کے بعد حضرت امیر المومنین عمر فاروق کا زمانہ ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ظاہری وصال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ محبت کا عالم ہے کہ ہر جگہ پر جب ترجیح دی تو پہلے امام حسن و حسین کو دی، 1000 درہم انہیں دیے، اور پھر اس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تو انہیں ان کا حصہ دیا گیا، تو وہ 500 درہم تھے۔ اب آگے انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں نے اس وقت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تلوار اٹھا کر جہاد کیا جب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت چھوٹے تھے، مدنی منع تھے، بچے تھے۔ یعنی اپنی فضیلت جو ہے اس کا اظہار کرنا چاہا کہ میں تو اس وقت سے جہاد کر رہا ہوں جب حسن و حسین چھوٹے تھے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تب بھی میں نے تلوار اٹھائی، تو لہٰذا آپ مجھے 500 دے رہے ہیں اور انہیں 1000 دے رہے ہیں۔ اب یہ بیٹے بھی ہیں اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی ہیں، ساتھ جنگ میں بھی رہے، جہاد بھی کیا، لیکن حضرت عمر فاروق کا جواب سنیے۔ یہ دشمنوں کے ساتھ ایسی باتیں نہیں کی جاتی، معاذ اللہ، جس طرح آج اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کو آپس میں دشمن ظاہر کیا گیا ہے۔ کچھ شرم کرنی چاہیے، اور اگر حیا اور ہم نے ورق گردانی کی ہوتی، کتاب و سنت کا مطالعہ کیا ہوتا، تو ہرگز ہمیں ایسا دیکھنے اور سننے کو نہ ملتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کیا جواب دیا، اچھا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں ان کے برابر حصہ دوں، انہوں نے کہا کہ میں نے تلوار اٹھا کے جہاد کیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یہ میری فضیلت ہے، پھر میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، پھر میں ہوں بھی ان سے بڑا، تو لہٰذا ان کو 1000 اور مجھے 500، تو مجھے بھی 1000 دیا جائے۔ آگے حضرت عمر کا معیار دیکھیں، حضرت عمر فرمانے لگے ٹھیک ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بھی 1000 ملے تو تم ایسے کرو کہ تم جاؤ پہلے حسنین کریمین کے باپ جیسا باپ لاؤ، ان کی والدہ جیسی والدہ لے آؤ، ان کے نانا جیسا نانا لے آؤ، ان کے نانی جیسی نانی لے آؤ، ان کے چچا جیسا چچا لے آؤ، اور ان کے ماموں اور خالاؤں جیسی خالائیں لے آؤ، اور تم کبھی نہیں لا سکتے۔ حضرت عمر نے نسبت دیکھی
فرمایا جاؤ پہلے جا کے ان کے والد، والدہ، نانا، نانی، چچا، چچی اور ان کے ماموں اور خالائیں لے آؤ۔ خالائیں حضرت سیدنا رقیہ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی دیگر صاحبزادیاں، ان کے ماموں حضرت ابراہیم اور دیگر صاحبزادے، پھر جعفر بن ابی طالب ان کے چچا، اور حضرت علی ان کے والد گرامی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی والدہ محترمہ، اور سب سے بڑھ کر پھر کہ نبی کریم علیہ السلام ان کے نانا۔ تو وہ ہرگز نہ، آپ نے ارشاد فرمایا تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے اور نہیں لے آؤ گے، یہ کمال محبت ہے۔ اور وہ جو روایات من گھڑت بیان کی جاتی ہیں ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، کیونکہ یہ تو بہت بعد کے واقعات ہیں جب حضرت عمر فاروق امیر المومنین بن گئے ہیں۔ اور اس کے آگے چلیے، اب یہ روایت امام جعفر صادق جو بیٹے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے، اور امام محمد باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے ہیں امام میں علی مقام امام حسین، اور آپ بیٹے ہیں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اب یہ امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد باقر سے کہ امیر المومنین فاروق اعظم کے دور میں یمن سے کچھ کپڑے آئے، کپڑے بڑے عمدہ تھے، اعلیٰ تھے، حسین و جمیل تھے۔ تو آپ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، آپ نے وہ سارے کے سارے کپڑے انصار اور مہاجرین جو تھے ان میں تقسیم کر دیے۔ اب آپ منبر رسول اور روضہ نور ان کے درمیان بیٹھے تھے، لوگ آتے آپ کی مدح سرائی کرتے، آپ کو سلام کرتے، چلے جاتے، اور آپ بھی یہ دیکھ کے بڑے خوش تھے۔ لیکن اچانک ایسا ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا گھر جو تھا وہ مسجد نبوی کے ساتھ متصل تھا۔ تو حسنین کریمین جب باہر نکلے تو یہ یمن سے جو خوبصورت لباس آیا تھا وہ ان کے بدن پر نہیں تھا، بس یہ دیکھنا تھا کہ حضرت عمر کے ماتھے پہ شکن آیا اور جلال آ گیا، اور فوراً آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس تمام اعمال سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ ساروں نے کہا حضرت آپ نے خود ہی تو اس کا اہتمام کیا اور ہمیں کپڑے پہنائے ہیں۔ آپ فرمانے لگے، آپ حسنین کریمین کی طرف اشارہ کر کے ان کے بدن پہ یہ کپڑے نہیں تو مجھے خوشی کہاں سے آئے گی؟ تو فوراً حاکم یمن کو خط لکھا۔ کیا خط تھا؟ کہ جلد از جلد امام حسین اور حسن کے لیے بہترین دو جوڑے جو ہیں حلے تیار کروائے جائیں۔ اب حاکم یمن نے فوراً تعمیل کی، اور جب وہ کپڑے آ گئے تو آپ نے ان کو پہنائے۔ تو دو روایات ہیں، ایک میں یہ ہے کہ جب تک آپ نے یہ کپڑے نہیں پہن لیے تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، اب آپ نے پہنے ہیں تو مجھے خوشی ہوئی ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اب میں خوش ہو گیا ہوں۔ یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد، اپنی جان سے بڑھ کر اصحاب رسول، اپنے آل رسول سے محبت کیا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ، یہ دونوں روایتیں ملتی ہیں، ایک دفعہ امام حسین تشریف لائے اور ایک دفعہ امام حسن، لیکن آپ مسجد میں کوئی امور کے اندر، امور سلطنت کے اندر مصروف تھے۔ تو عبداللہ ابن عمر دروازے کے اوپر کھڑے تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ بیٹے کو اجازت نہیں تو ظاہری بات ہے ہم بھی یہاں رک کے انتظار کر لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر رکے، عبداللہ ابن عمر واپس آئے تو یہ دونوں شہزادے بھی، یہ علیحدہ علیحدہ روایات ہیں، بہرحال یہ بھی واپس آ گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ شہزادے آئے تھے اور ملاقات کیے بغیر واپس آ گئے، تو جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کہا کہ اگر بیٹے کو اجازت نہیں، آپ مصروف ہے تو ہم بعد میں مل لیں گے۔ تو آگے الفاظ سنیے، تاریخ ابن عساکر میں اس کو روایت کیا گیا کہ حضرت عمر فاروق جوش میں آ گئے اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہمارے سروں پر عزت تاج کے بال ہے یہ اللہ رسول کے بعد آپ کے اگائے ہوئے ہیں، تمہارے تمام یعنی تمہاری سادات اکرام کی وجہ سے ہیں، سادات کی وجہ سے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب امام حسن سے ملاقات ہوئی تو فرمایا یہ اللہ کی ذات کے بعد ہمارے سروں پر جو عزت کے بال ہیں یہ آپ نے ہی اگائے ہوئے ہیں۔ اور جب وظائف کی تقرری ہوئی، وظیفے دینے ہیں، تو یہ روایت بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اپنے والد امام محمد باقر سے کہ جب وظائف کی تقرری کی باری آئی تو جو
پوچھا گیا کہ کس سے آغاز کیا جائے، کسی نے کہا امیر المومنین آپ اپنے آپ سے کر لیں، کسی نے کہا جی آپ بیٹوں سے کر لیں، مختلف مشورے آ رہے تھے، تو آپ نے امام حسن و حسین سے وظائف کا جو ہے وہ آغاز کیا، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کی دوستی تھی۔ اب اس حدیث کو حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حج میں تشریف لے گئے۔ اب جب حج کیا تو یہ بڑا معروف واقعہ ہے، آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا کہ آپ نے جب حجر اسود کے پاس آئے تو اس کو یہ ارشاد فرمایا کہ تو صرف ایک پتھر ہے جو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان دے سکتا ہے، میں نے اگر تمہیں محبوب علیہ السلام کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی تمہیں نہ چومتا اور نہ بوسہ دیتا۔ اب اتنی بات ہو رہی ہے، ابو سعید خدری روایت کر رہے ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا ساتھ ہے، تو آپ نے فوراً ارشاد فرمایا عمر یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے، یہ والا پتھر۔ اب جب حضرت علی نے یہ بات کی تو آگے دلیل کیا دی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ میں نے خود محبوب علیہ السلام سے سنا ہے کہ کل بروز قیامت حجر اسود کو لایا جائے گا، اور یہ اس حال میں ہوگا کہ اس کی ایک زبان ہوگی جس سے یہ گواہی دے گا، اور یہی اس کا کہ حالت ایمان میں کس نے اس کو بوسہ دیا ہے، اور یہی اس کا نفع اور نقصان دینا ہے۔ تو یہ بات جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو آپ نے آگے جواب کیا دیا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسی قوم میں رہوں اے علی جس میں آپ نہ ہوں۔ اور آگے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین فرمایا کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہم میں سے سب سے بڑے قاضی ہیں، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہم میں سے سب سے بڑے قاری ہیں۔ اور جب محبوب علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو سب سے پہلے جس نے حضرت علی کو مولا کہا تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ اور آگے ایک روایت آتی ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق حضرت علی کے ساتھ امتیازی سلوک فرمایا کرتے تھے۔ جب اصحاب رسول نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ علی میرے مولا ہیں۔ یہ کہ امیر المومنین ایک دفعہ حضرت علی سے ملنے گئے تو پتہ چلا کہ آپ کھیتوں میں ہیں، آپ بھی پیچھے چلے گئے، جب وہاں دیکھا تو حضرت علی کام کر رہے تھے، اس وقت حضرت عمر فاروق امیر المومنین تھے، تو انہوں نے اپنی چادر اتار کر نیچے بچھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے اوپر بٹھایا۔ اس طرح کی بے شمار ایسی روایات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو خاص طور پر محرم کے ایام میں اور اس کے علاوہ کوئی ان کی آپس میں دشمنیاں ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں، یہ دشمن نہیں تھے، یہ آپس میں محبت تھی ان کی، جیسے قرآن نے فرمایا کہ یہ آپس میں نرم دل ہیں اور کافروں پر یہ سخت ہیں۔ سیدہ کائنات کے متعلق مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم نے خاتون جنت سلام اللہ علیہا سے ارشاد فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، اللہ کی قسم تمام مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جو ہمیں آپ کے والد گرامی سے زیادہ محبوب ہو، اور آپ کے والد گرامی کے بعد آپ ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے چچا ہیں ان کا اتنا ادب کرتے تھے کہ اگر یہ پاس سے گزرتے حضرت عثمان غنی یا حضرت عمر کے متعلق، دونوں کے متعلق آتا ہے کہ اگر یہ سوار ہوتے تو ادباً تعظیماً اپنے گھوڑے سے اتر جایا کرتے تھے، اور ان کے وسیلے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ جب بارش کی دعا مانگنی ہوتی تو آپ کے چچا کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو